اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر، بارگاہ پروقار کے اندر ہدیتن، عقیدتن، محبتن، نذرانتن، تحفتن، مودتن، ادبن پیش کرنے کے بعد، شہد کی مکھی ایک دن آقائے دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور حکم دیا کہ جو کچھ کھانا ہے کھا پی لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کے ساتھ نان، خورش، سالن نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ شہد کی ایک مکھی ہے جو بڑے زور سے بنبنا رہی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے گا کہ ہم اسے اٹھا نہیں سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیارے علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ایک چوبی پیالہ پکڑ کر اس مکھی کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہنچ کر شہد مصفا نچوڑ لیا اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بنبنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکھی پھر سے اس طرح شور کیوں کر رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال پوچھا ہے، یہ اس سوال کا جواب دے رہی ہے، اور میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے، پہاڑوں، بیابانوں، جنگلوں اور باغوں میں جو پھول ہیں وہ ہماری خوراک ہیں۔ میں نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے اور بد مزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر صاف اور نہایت شیریں شہد کیسے بن جاتا ہے؟ مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک امیر ہے، ہم اس کے تابع ہیں، جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھتی ہیں، تو وہ بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود شریف کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اسی برکت و رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ